عید، اس عید کا نام کیا ہے؟ رات. کیا نام ہے؟ رات. اب ان لوگوں کو بھی بول دیں جو لوگ 11ویں کے نام سے چڑھتے ہیں، ارے نادان، 11ویں بریانی کا نام نہیں ہے، روٹی گوشت کا نام نہیں ہے، اخنی کا نام نہیں ہے، میٹھوں کا نام نہیں ہے، 11ویں رات کا نام. رات کو خدا نے بنایا ہے، رات کو خدا نے بنایا ہے. جس اللہ کی بنائی ہوئی شان میں گستاخی کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اب یہ 11ویں، کئی مسائل ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں آج کل. یہ آئی کہاں سے؟ 11ویں آئی کہاں سے؟ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غوث اعظم سے. لیکن غوث اعظم نے تو 11ویں نہیں کی نا. غوث اعظم 11ویں نہیں کی، مگر آئی کہاں سے؟ کہاں سے آئی؟ سچ بولو، سچ بولو. غوث پیدا نہیں ہوئے، غوث سے باپ دادا پیدا نہیں ہوئے، نانا پیدا نہیں ہوئے، نانا کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، نہ عیسیٰ پیدا ہوئے، نہ موسیٰ پیدا ہوئے، نہ ابراہیم پیدا ہوئے، نہ اسماعیل پیدا ہوئے، نہ زکریا پیدا ہوئے، نہ یعقوب پیدا ہوئے، نہ یونس پیدا ہوئے، نہ نوح پیدا ہوئے، نہ شش پیدا ہوئے. آدم آئے. کون آئے؟ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اب دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے، یاد رکھیں، سب سے پہلے التجا بارگاہ خدا بندی میں کی. وہ بارگاہ خدا بندی میں حضرت آدم علیہ السلام کی التجا قبول ہو گئی، مقبول ہو گئی، خدا مقبول فرما لیا. تو سب سے پہلے 11ویں حضرت آدم نے منائے. تفسیر میں آتا ہے کہ کیسی 11ویں تھی؟ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، روتے تھے، آہو بکا کرتے تھے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی. لیکن انہیں یاد آ گیا، اچانک یاد آ گیا. یاد دلانے والے نے دلا دیا. میں نے پوچھا، اے اللہ تو نے یاد دلایا؟ ہاں میں نے یاد دلایا، مگر پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ پہلے کا مطلب 300 سال. کتنے سال؟ آنسو بہایا، 300 سال رلایا، مگر یاد نہیں دلایا. 300 سال روتے تھے، تڑپتے تھے، آہو بھگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے میری خطا معاف کر، معاف کر، معاف کر. لیکن نہیں. مگر کیوں اے اللہ 300 سال کیوں تڑپایا؟ کیوں رلایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دنیا یہ عالم انسانیت کو تا قیامت کی صبح تک بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں، سبق دینا چاہتا ہوں کہ کیا بغیر نسبت و وسیلے کے ڈائریکٹ خدا نہیں ملتا. جب ایک آدم کو 300 سال خدا نہیں ملا، اب گلی گلی کوچے کوچے پھرنے والوں کو کہاں ملے گا؟ خاک ملے گا. کہاں ملے گا؟ 300 سال آدم کو نہیں ملا. بابا آدم پیغمبر خدا، نبی خدا، 300 سال اللہ نے بتا دیا. 300 سال آدم روتے رہے، دعا کرتے رہے، معاف کر، معاف کر، معاف کر. لیکن مگر یاد آ گیا، دلانے والے نے دلا دیا. اچانک آنکھ لگی، اونگ آئی، اس اونگ میں یاد آ گیا کہ دیکھا یہ ایسا پر نور چہرہ ہے، سبحان اللہ، یہ ایسا پر نور چہرہ عرش کی جانب چمک رہا ہے، عرش کی جانب چمک رہا ہے. تو دیکھا اس پر نور چہرے کو تو یاد آ گیا، فوراً جاگ گئے. اور جاگنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگے، اے اللہ میں نے جس پر نور چہرے کو دیکھا ہے، اس نور مجسم کی قسم، اس نور مجسم کی قسم، اے اللہ جس کا نام تو نے نام نامی اسم گرامی محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کے صدقے، اس نام کے وسیلے میری خطا کو معاف فرما دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم پہلے یہ تو بتا تو کیسے جانتا ہے؟ تجھے کیسے معلوم
تو حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ میں بھول گیا تھا. کیا؟ میں بھول گیا تھا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے خلق آدم بین الخطایا والنسیان. اللہ نے آدم کو بنایا خطا کے لیے بھولاٹ کے لیے. خطا کے لیے بھولاٹ کے لیے. خطا بھی ہو بھولاٹ بھی ہو. خطا بھی ہو بھولاٹ بھی ہو. جب اللہ کا کرم ہونا چاہتا ہے خطا بھی معاف ہو بھولاٹ بھی یاد ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد جب اللہ نے پوچھا کہ اے آدم تو نے جب جان ہی گیا ہے تو سن میں نے بنایا ہی اس کے واسطے ہے. سبحان اللہ. میں نے بنایا ہی اس کے واسطے ہے. خطا بھی معاف یاد بھی آ گیا. اب یاد ایسے آ گیا جب تک آدم دنیا میں اس وقت تک نہ بھولے. اس وقت تک نہ بھولے. جب آدم کو یاد آ گیا خطا معاف ہو گئی. معاف ہونے کے بعد جبرائیل آئے. صبح کی پو پھٹنے لگی. پھیرا سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد دیکھا چاروں طرف سویرا چھا گیا اجالا چھا گیا رونق آ گئی. جب آنے کے بعد جب اجالا ہو گیا اجالا ہونے کے بعد جبرائیل نے کہے کہ اے آدم اب تو الحمدللہ آپ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے ہو. تو حضرت آدم فرمایا ہاں جبرائیل لیکن پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے. کیا بات؟ پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے مگر کیا فرمایا اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ. جو لائے تھے کیا لائے تھے؟ جو لائے تھے بودا. بودا اٹھا شاخیں نکلی. گیہوں لائے تھے بودا اٹھا شاخیں نکلی. کاٹا کاٹا کاٹ کر کیا کیے؟ بنائے. پتھر پہ ڈال کر پیسے. یہ جبرائیل بتا رہے ہیں پتھر پر ڈال کر پیسے. پیس کر کیا کیے؟ آگ لائے. لکڑیاں جمائے. چولہا جلایا اور مٹی کا برتن بنایا. اس آگ پہ رکھا. روٹیاں ڈال رہے ہیں. کیا ڈال رہے ہیں؟ روٹیاں ڈال رہے ہیں. جب روٹیاں پک کر تیار ہو گئی سورج غروب ہو گئے. روٹیاں پک کر تیار ہو گئی سورج غروب ہو گیا. جب غروب ہو گیا اندھیرا چھا گیا. اندھیرا چاروں سے بجھا گیا. اب روٹیاں سامنے رکھے. حضرت آدم فرماتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے آج مجھے 11ویں کھلا رہا ہے. کیوں؟ جب وہ روٹیاں پک کر تیار ہو گئی وہ رات 11ویں تھی. جب دن 10واں تھا تیاری کرے رات آئی تو کھانے لگے. بات سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلی 11ویں کون کھائے؟ آدم کھائے. اگر 11ویں کے بارے میں بتا دیں تو ہر نبیوں کے پاس چلے آئے. ہر نبی ہر مرسلین کے پاس چلے آئے. ہر نبی ہر مرسلین نے 11ویں منائی. غوث اعظم 5ویں صدی میں آئے. 11ویں کا نام آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لایا اور 11ویں کا ذکر لایا. 11ویں مناتے رہے ذکر کرتے رہے حلقہ ہوتے رہے امتوں کو سمجھاتے رہے قوم کو. 11ویں کا معنی رات ہے. کیوں؟ دن 10واں ہو رات 11ویں اس کو 11ویں کہتے تھے. چلو حضرت صالح علیہ السلام کے دربار میں لوگ بیٹھے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام درس دے رہے ہیں خدا کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں. اتنے میں عصر ہوئی کھانا پکا اور مغرب ہوئی اور سب کو بلائے بٹھائے کہ اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے. جب اللہ کا اقرار کروایا دسترخوان بچھا اور جس وقت قرآن فرماتا ہے اللہ کا اقرار کروایا اور اس وقت دن 10واں تھا رات 11ویں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بس سمجھ میں آئی. یہ تو صالح علیہ السلام کون ہے؟ صالح علیہ السلام. ان کا ایک اور واقعہ ہے. جب پہاڑ کے پتھر سے اونٹ نکلا نامک بن کر گاؤں میں دے دیے. اس کا دودھ پیتے رہو پیتے رہو پیتے رہو جب تک زندہ رہو. جب پتھر کو پھاڑ کر باہر آیا تفسیر میں آتا ہے کہ پتھر پھٹا. دن 10واں تھا اونٹ نکلا
दूध देने लगा, ऊँटनी दूध देने लगी। रात 11वीं है, 11वीं तब भी हो गई, 11वीं नूह अलैहिस्सलाम में भी हो गई, 11वीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में हुई। और उसके बाद हमारे तुम्हारे आका तशरीफ लाए, हमारे तुम्हारे आका तशरीफ लाए, 11वीं नहीं होगी। हमारे रसूल तशरीफ लाए, 11वीं नहीं हुई, मगर 11वीं कहीं को होगी, क्योंकि 12वीं वाला आ गया है। 11वीं तब थी, अब 12वीं वाला आ गया है। लेकिन 11वीं की सुन्नत जो बाकी रही है, वही 11वीं की सुन्नत। करबला के मैदान में सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अलैहि मजमईन ने मना दी। क्यों? जब आप शहीद हुए, इमाम पाक शहीद हुए, दिन 10वां था, रात 11वीं। दिन 10वां था, रात 11वीं। अब उसके बाद 11वीं लोगों में आती रही, अहले बैत में आती रही, सादात में आती रही, उलमा में आती रही, फुकहा में आती रही, और हर 10 दिन के बाद रात 11वीं होती। हर अच्छा काम करते, क्योंकि 11वीं रात है। अब गौसे आजम का दरबार लगा। गौसे आजम गरीब नहीं थे, गरीबों में, यतीमों में, मिस्कीनों में, फकीरों में, बेवाओं में, बेसहारों में तकसीम करते थे। लोगों को मालूम हुआ बगदाद में एक चांद आया है, बगदाद में एक चांद आया है। अरे उस चांद की बात क्या करें, कभी बादलों में छुपता है, कभी घटता है, कभी उभरता है। उस चांद की बात क्या करें। अगर उस चांद की हकीकत को देखना है तो बगदाद के चांद की महफिल में आ जाए। ये चांद ऐसा निकला है, बरोज़े क़यामत तक उभरता ही है, उभरता है, न घटता है, न छुपता है। ये ऐसा चांद है जब लोगों को ममालिकों में मालूम हो गया। चलो क्या है उसका नाम? दस्तगीर। उसका नाम दस्तगीर, उसका नाम गौसे आजम नहीं, मगर क्या नाम? अब्दुल कादिर। क्या नाम? अब्दुल कादिर। दस्तगीर नाम कैसे हुआ? हर एक को दस्तगिरी करता है, हर एक को दस्तगिरी, हर एक को देता है, देता है, देता है, मगर माल घटता ही नहीं, माल कम होता ही नहीं। अब यूं समझे, जितना माल मेरे पास है ना, मैं देता जाऊं तो घट जाएगा ना। लेकिन गौस का माल ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। गौस ये भी नहीं कि 10 आओ, 20 आओ, 50 आओ, 100 आओ, नहीं। जितने आते हैं देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, और लेते हैं, जाते हैं। कोई तादाद नहीं होती। माल लेने के लिए आने वाले थक जाते थे, देने वाला थकता नहीं था। मगर झोली वही थी, सदरिया वही था, लिबास वही था, दरबार वही था, देने वाला कभी थकता ही नहीं था। इसका नाम दस्तगीर है। और दूसरी बात, जब लोग आते गए, अब तिजारत के माल पर, तिजारत के सौदे पर, खरीदो फरोख्त पर, कभी गौस इधर भी आते, उधर भी जाते। कभी गौसे आजम फिरते रहे, गांव जाते थे, हर तरफ गौस से गए हैं, फलां जगह गए हैं। बेचारे दूर दराज से गरीब मिस्कीन, यतीम, बेवा, बेसहारा आ जाते। एक दिन रहते नहीं मिलते, 2 दिन रहते नहीं मिलते, 3 दिन नहीं मिलते। तो क्या किया? एक दिन गौसे आजम के दरबार में बात आई कि या गौसे आजम, फलां मुल्क से, फलां गांव से, फलां बस्ती से लोग बेसा आते हैं, रुकते हैं, जब आपको नहीं पाते हैं मायूस होके चले जाते हैं, मायूस होके चले जाते हैं। अब गौसे आजम ने चाहा, मुझसे मिलने वाले मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से सफर करके आते हैं, और मैं यहां दरबार में ना रहूं, ना मिलूं, मायूस होके वो चले जाएं। गौस के दरबार में आने वाला खाली हाथ जाए, ये गौस का कब मंजूर? इसीलिए तो कहते हैं ना, अरे दोस्त तो दोस्त, दोस्त तो दोस्त। फरमाते हैं ये दरबारे गौसिया है, अपनों का क्या कहना। ये दरबारे गौसिया है, अपनों का क्या कहना। यहां से दुश्मन भी खाली हाथ जाया नहीं करते।
غوث کے دربار میں دشمنوں کو بھی مل جاتا ہے. اور وہ جب ملنے آئے غوث نہ ملے مایوس ہو کے جائے یہ کب گوارا. تو غوث اعظم بیٹھے تاریخ ایسی نکالو, تاریخ ایسی نکالو, سنت بھی مایوس نہ ہو, شریعت بھی مایوس نہ ہو, دلیل بھی مل جائے, دلیل بھی نہ کر دیا کہ لوگوں آج کے بعد سن لو, مہینے بھر میں غوث کسی کو ملے نہ ملے, مہینے بھر میں غوث کسی کو ملے نہ ملے, لیکن ہر مہینے کے جب 10ویں تاریخ آتی ہے, 10واں دن گزرتا ہے, رات 11ویں آتی ہے, تو سب کے سب جان لو اس رات 11ویں غوث اعظم اپنے گھر میں ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, غوث کا دامن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دن طے کر دیا, رات طے ہو گئی, جان لو 10ویں تاریخ گزرے, جو رات آتی ہے کون سی رات؟ 11ویں. نام دیا غوث اعظم نے 11ویں. اب لوگ جان لیں 11ویں رات آتی ہے تو سمجھ جاؤ غوث اعظم اپنے گھر میں ہوتا ہے. ملاقات کرنے والے ملاقات کرنے کے لیے آ جاؤ. جس دن تم غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہو اس دن کا نام 11ویں ہے. کس نے کہا کہ بریانی کا نام 11ویں ہے, دال روٹی کا نام 11ویں ہے؟ 11ویں کا اصل معنی ہے, سن لو عقیدت مندو, 11ویں کا اصل معنی ہے غوث اعظم سے ملاقات کرنا. تو میرا عقیدہ کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے, اے سنیو گھر گھر 11ویں بناؤ, کیونکہ جس گھر میں 11ویں ہوتی ہے اس گھر میں غوث اعظم ملاقات کے لیے آ جائے. آمین آمین آمین. کیونکہ 11ویں نام رکھا ہے غوث اعظم سے ملاقات کرنے کا. بات سمجھ میں آئی نا. اور اس دن سے عقیدت مندوں میں 11ویں رات کی 11ویں چلی آتی. یہ رہا پہلا معنی. 11ویں اس کی نسبت سے ہے. اب غوث اعظم جو 11ویں کا اعلان کیا ہے, گھر میں ملتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ گھر میں ملتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں. 11ویں رات گھر میں رہتے ہیں. گھر میں رہ کر کیا کرتے ہیں؟ خالی نہیں رہتے, خلفاء بھی رہتے ہیں, مرید بھی رہتے ہیں, علماء بھی رہتے ہیں, سب ساتھ میں ہوتے ہیں. دسترخوان بچھا ہوتا ہے. سب کچھ ہونے کے بعد غوث اعظم اپنے گھر میں سب کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں اور میلاد پاک شروع کر دیتے ہیں. سرکار کی شان شروع کر دیتے ہیں, سرکار کی نعت شروع کر دیتے ہیں, سرکار پہ اشعار شروع کر دیتے ہیں, سرکار کا ذکر بلند کر دیتے ہیں. 11ویں والا اپنے گھر میں 12ویں والے کا ذکر کا اعلان, 12ویں والے کا ذکر کا اعلان. جب 11ویں والا 12ویں والے کے ذکر کا اعلان کیا ہے تو 12ویں والا مدینے کے گنبد خضرا سے دنیائی عالم انسانیت کو سبق دے دیا ہے, اے میرے 11ویں والے, تیرے گھر میں 11ویں منانے کا نام میرا ذکر بلند کر رہا ہے. بروز قیامت تک 11ویں کے نام سے میری امت میں تیرا نام چرچا کر دوں گا. کیا بات ہے, بات سمجھ میں آئی؟ 11ویں غوث اعظم جو مناتے تھے ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے کا نام ہے. اور ہم جو مناتے ہیں یہ سرکار نے ہم کو ہدایت دی ہے, کیونکہ غوث میرا بیٹا ہے, نواسہ یہ رسول ہے, اہل بیت اطہار کا چاند کا ٹکڑا ہے, روشن چراغ ہے, گلشن نبوت کا پھول ہے, مصطفیٰ کا لال ہے, علی کا لال ہے, فاطمہ کا جگر گوشہ ہے, اور ولیوں کا سلطان, ولیوں کا آقا. الحمدللہ کرم مصطفیٰ کا وہ تشریف لائے ہمارے عالم میں. کون سی عالم میں؟ ہمارے عالم میں. یہ کرم ان کا جو ہمارے عالم میں مصطفیٰ تشریف لائے, الحمدللہ. اور پھر کرم ان کا کس کا؟ بغداد کے آقا کا, ہمارے عالم میں تشریف لائے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک وہ آقا ہیں
جو مدینے میں، ایک وہ آقا ہے جو بغداد میں، ایک اور آقا آنے والے ہیں، سبحان اللہ، ایک اور آقا آنے والا ہے، آنے والے ہیں، غوث کا بیٹا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہدی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون ہوگا؟ مہدی، مہدی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث موجود کے اندر یہ حدیث آئی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، کہ کیا میں نے ایک خواب دیکھا جب سو گیا۔ کیا بات، سرکار فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا جب سو گیا۔ یہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد کی بات ہے، اور اس سے پہلے کی بات سن لے۔ اس کی دلیل قرآن مجید ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید ہے کہ قرآن فرماتا ہے أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صورت آتی نا آپ کو؟ ہاں، بے شک آتی ہے، الحمدللہ کی صورت آتی ہے نا؟ نہیں آتی؟ بے شک آتی ہے، اگر نہیں آتی تو سیکھ لو، کیونکہ اس صورت کے اندر شان مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس صورت کے اندر غوث اعظم کا ذکر ہے، اس صورت کے اندر امام مہدی کا ذکر ہے۔ کیا بات، پریشان نہ ہونا، صاحب قرآن کی صورت ہے، اس کے اندر اتنوں کا ذکر کیسے آیا؟ میں لاؤں گا، بتاؤں گا۔ ہاں، سبحان اللہ، قرآن بتاتا ہے أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہ صورت قرآن کی ہے، کہاں ہوئی؟ مکے میں۔ اب یہ کب نازل ہوئی؟ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد 40 سال کی عمر گزری، اس سے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا اور ہوتے ہوتے جب 7 سال کا زمانہ گزر گیا، 40 پر 7 سال گزر گئے، تب یہ سورت نازل ہوئی۔ بے شک، بے شک، سرکار دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی، اب یہ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا أَلَمْ تَرَى، اے میرے حبیب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میرے حبیب۔ سبحان اللہ، حبیب نام بھی کتنا نرالا ہے، ہاں، کیا بات ہے، حبیب سبحان اللہ، نام بھی کتنا پیارا ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ تعالیٰ نے کسی کو وحی بنایا، کسی کو نجی بنایا، کلیم بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو خلیفہ، مگر ہمارے آقا کو حبیب اللہ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی نبی و رسول کو حبیب اللہ نہیں، ہمارے آقا کو حبیب اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، أَلَمْ تَرَى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سرکار سے فرما رہا ہے أَلَمْ تَرَى، کیا تو نے دیکھا؟ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، کہ تیرے رب نے حال کیا کیا؟ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں لفظی ترجمہ ہوتا تیرے رب نے حال کیا کیا؟ فعل رب کا، تیرے رب نے حال کیا کیا؟ کس کا؟ اصحاب الفیل، ہاتھی والے لشکر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کا؟ ہاتھی والے لشکر کا۔ آپ مجھے بتائیں ہاتھی والا لشکر کون ہے؟ ساری دنیا میں تا قیامت کی صبح تک ایک ہی ہاتھی والا لشکر تھا جس کا نام ابرہا تھا۔ بے شک، بے شک، کیا تھا؟ ابرہا تھا۔ ہاتھی کس کے پاس بنتے تھے؟ یہ ہاتھی والا لشکر تھا، ہاتھیوں کے لشکر کو لایا تھا۔ کیوں لایا تھا؟ کعبے کو ڈھانے، کعبے کو شہید کرنے، کعبے کو گرانے۔ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر ابرہا کعبے کو ڈھانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کو لایا کعبے کے جانب۔ جب کعبے کے جانب لایا تو اللہ نے کیا کیا؟ طیرن ابابیل، چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیجا، کنکریں دے کر کنکر ڈالتے گئے، جس کے سر پہ پڑتا آواز نہیں تھی مگر پھٹ جاتا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اس کے اندر آواز نہیں۔ آج اتنا ڈالو، کتنا بڑا دھماکہ بنا سبحان اللہ، مگر آواز بھی نہیں۔ ڈال دیتا ہے
हाथी दो टुकड़े होकर फट जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान छोटे परिंदे तबाह हो गए, अपहार हो गया, निष्नाबूद कर दिया। ये वाकया अल्लाह ने रसूल को बता रहा है। मैंने देखा, या रसूलल्लाह जरा बताएं, जब ये अब्राहा हाथी को लेकर आया था, खुदा ने कहर डाला, सब तबाह कर दिया हाथी वाले लश्कर को, आप कहां थे? क्या बात है, सुभान आप कहां थे? तो सरकारी कायनात फरमाते हैं कि सुनो, जब हाथी वाला लड़क आया, खुद को मिला, उस वक्त अपनी माँ के पेट में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ के पेट था। सरकार फरमाते हैं माँ के पेट में था। माँ के पेट में 8 महीने हमल में थे। कितने महीने? 8 महीने का हमल था। सरकार माँ के पेट में है। जब सरकार दुनिया में साल गुजरे, साल गुजरे, जब ये सूरत नाज़िल हुई, खुदा अलम करा ऐ मेरे हबीब अपने नहीं। आज लोग न जाने क्या क्या कह देते हैं। अरे नादानो, दलील सबक देखो, अल्लाह सिखा रहा है कि मेरा हबीब माँ के पेट में है। खुदा फरमाता है क्या तूने नहीं देखा? माँ समझ में आई? तो माना क्या हुआ? माँ के पेट में है मगर सब कुछ देख रहे हैं। बेशक बेशक हक है, सब कुछ देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, लश्कर को देख रहे हैं, हाथियों को देख रहे हैं और सारे जमाने को देख रहे हैं। अब आइए उस हदीस की तरफ जो मैंने बयान की। हदीस मुहब्बत तिबरा के अंदर हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, जब मैं माँ के पेट में था, लश्कर को भी देखा, बेशक बेशक सुभान हाथियों को भी देखा, उसके बादशाह को भी देखा और उनकी बर्बादी भी देखा और मेरी उम्मत को भी देखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान बरोज़े क़यामत तक मेरी उम्मत कहां कहां से आएगी, कहां कहां चलेगी, क्या क्या पैगाम लाएगी, कैसी कैसी रहेगी, खुदा मुझे अपनी माँ के पेट में बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार कायनात ने फरमाया, कयामत के करीब अल्लाह ने मुझे एक लश्कर को बताया जो मगरिब की जानिब से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहां से आ रहा है? मगरिब की जानिब से लश्कर आ रहा है और लश्कर आ रहा है, हाथों में झंडे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या है? हाथों में झंडे हैं। मैंने गौर किया है, अल्लाह लश्कर आ रहा, हाथों में झंडे, ये झंडे कैसे? पता चला कि देखने के बाद झंडे हैं मगर कैसे? हरे रंग वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसे? हरे रंग वाले। आज झंडों से चिढ़ने वालों जरा गौर से सुनो। बेशक सरकार फरमाते हैं लश्कर आ रहा है, एक ऐसी बड़ी जमात कसीरुल तादाद में आ रही है जिनके हाथों में झंडे बुलंद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और झंडे बुलंद है, लश्कर आ रहा है, लश्कर के बीच में एक चांद आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ये चांद कौन है? देखो होलिया कैसा है।